بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آج کا جو لیکچر ہے وہ یونٹ نمبر 5 کے حوالے سے ہے. ٹھیک ہے, تو چلیے شروع کرتے ہیں. A call to Mexico. ٹھیک ہے نا, یہ ایک بندے نے کال ملایا ہے میکسیکو کو, ٹھیک ہے نا, جس کا نام ہے مائک. So Mike is calling the Nava family in Mexico City. مائک جو ہے ناوا فیملی کو کال ملا رہا ہے, جو کہ کہاں پر رہتے ہیں, وہ لوگ میکسیکو سٹی میں رہتے ہیں. صحیح ہے. تو آپریٹر جیسے ہی وہ کال ملاتا ہے, آپریٹر فون اٹھاتا ہے. تو آپریٹر کیا کہتا ہے, کین آئی ہیلپ یو, کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ یہ سوال پوچھتا ہے مائک سے. تو مائک کہتا ہے یس, ہاں جی بالکل, آئی لائک ٹو کال میکسیکو سٹی, میکسیکو پلیز, میں میکسیکو سٹی کال ملانا چاہ رہا ہوں, میکسیکو پلیز, جو کہ میکسیکو میں ہے نا. میکسیکو سٹی میکسیکو شہر کا بھی نام ہے, اور میکسیکو میرے خیال سے ملک کا بھی نام ہے, تو وہ کہہ رہا ہے. صحیح ہے. تو یہ پلیز. آپریٹر جو اس سے کہتا ہے کہ واٹس دا نمبر ان میکسیکو سٹی پلیز, جو نمبر آپ ڈائل کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپریٹر کا یہی کام ہوتا ہے کہ جو دوسرا بندہ اس کو نمبر دیتا ہے تو وہ پھر آگے اس کو ڈائل کرتا ہے. صحیح ہے. تو وہ کہہ رہا ہے اسے کہ جو میکسیکو میں آپ نمبر ملانا چاہ رہے ہیں وہ نمبر کیا ہے, واٹس دا نمبر ان میکسیکو سٹی پلیز. تو میں کہتا ہے it is 5953638. ٹھیک ہے. آپریٹر آگے سے کہتا ہے can you speak Spanish, کیا آپ اسپینش بول سکتے ہیں. مائک yes I can but not very well, میں اسپینش بول سکتا ہوں لیکن زیادہ اچھا نہیں بول سکتا. صحیح ہے. my friend can speak English, اور جو میرا دوست ہے وہ انگلش بول سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر مسنگ ہے لیکن یہ انگلش ہی ہے. صحیح ہے. آپریٹر the phone is ringing sir, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب فون ملا رہا ہوں میں, وہ انشاءاللہ اٹھائے گا فون. ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں نے بھی یہ دیکھا ہوگا, جیسے ایک تو کالنگ آپشن آتا ہے آپ کو, جس کو مطلب اس وقت فون ریسیو نہیں ہوتا اور وہ فون مطلب نہیں اٹھا سکتا, یا پھر اس کا فون سوئچ آف ہوتا ہے یا کچھ اور مسئلہ, تو کالنگ آپشن آتا ہے. جب رنگنگ آپشن آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ اٹھانے والا ہے. صحیح ہے. تو میں کہتا ہے تھینک یو, آپ کا بہت شکریہ. ابھی جو ہے کارلوس نے فون اٹھایا, جو کہ ناوا فیملی سے ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے کیا کہا, ہیلو, سلام. مائک آگے سے کہتا ہے ہیلو کارلوس, دس از مائک. سلام کارلوس, میں مائک ہوں. کارلوس مائک ہاؤ آر یو, مائک کیسے ہو. مائک کہتا ہے فائن تھینکس, شکریہ میں ٹھیک ہوں. تھینک یو فار دا لیٹر, آپ نے جو خط بھیجا تھا اس کے لیے میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں, تھینک یو کہہ رہا ہوں. صحیح ہے. I'm calling about Anna, میں آپ کو آنا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. Is she very sick, کیا وہ بہت ہی زیادہ بیمار ہے. Carlos oh no, وہ زیادہ بیمار نہیں ہے. She's fine now, وہ ابھی ٹھیک ہے. She can go back to school next week, انشاءاللہ وہ اسکول نیکسٹ ویک سے جا سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, آنے والے ہفتے سے وہ اسکول سے جا سکتی ہے, مطلب وہ ٹھیک ہے ابھی. she's writing to you now, Mike, وہ آپ کو ابھی خط لکھ رہی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ آپ کو ابھی خط میں لکھ رہی ہے, مطلب وہ ایک لیٹر ابھی لکھنے والی ہے جو آپ کو وہ بھیجے گی. Mike oh good, are you and your parents okay, کیا تم اور تمہارے والدین جو ہے وہ ٹھیک ہے. Carlos yeah we are fine, ہاں ہم بالکل ٹھیک ہے. Mike that's great, یہ تو بہت اچھی خبر ہے, یا مطلب یہ تو اچھی بات ہے. well اچھا, see you in August, اگست میں ملتے ہیں. صحیح ہے. Carlos okay thanks for calling, آپ کو کال ملانے کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے کال کیا. Mike oh ہاں گڈ بائی. Carlos bye Mike. صحیح ہے. یہ ہاں یہ جیسے ہم پشتو وغیرہ میں کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں, یہ انٹرجیکشنز ہے. صحیح ہے نا, آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہے. تو یہ ویسے کنورسیشن کو فل کرنے کے لیے ہم انٹروڈکشنز کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کارلوس بائی مائک, ٹھیک ہے نا, خدا حافظ مائک. آگے چلتے ہیں. ابھی پریزنٹیشن نمبر 1 میں دیکھیں. کین yes no questions with you and affirmative short answers with I. ٹھیک ہے نا, yes no questions کے ساتھ ہم سوال کریں گے اور جواب yes no کے ساتھ کریں گے, اور جواب تو یس نو کے ساتھ کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ شارٹ آنسر دیں گے, مختصر جواب, اور
लगाएंगे क्या, आई लगाएंगे, सही है ना। जैसे सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं, किसी का नाम भी सब्जेक्ट हो सकता है, यू, ही, शी, ये सारे सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर जवाब हम आई के साथ देंगे। देखो ये एक यस नो क्वेश्चन है, कैन यू स्पीक स्पेनिश, क्या आप स्पेनिश बोल सकते हो, तो लिखा है यस आई कैन, हाँ मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, तो जवाब यस के साथ लिखा है। स्किल बिल्डिंग नंबर 2, कॉल ईच सिटी, ये अब आप लोगों का काम है, ठीक है, मतलब ये आप लोगों का असाइनमेंट है एक किस्म का। अब आपने हर सिटी कॉल करना है एंड आंसर द ऑपरेटर्स क्वेश्चन, और आपने ऑपरेटर के जवाबात देने हैं। तो एक किस्म का डायलॉग है, ठीक है ना, दो स्टूडेंट्स के बीच। तो एक स्टूडेंट 1 है, दूसरा स्टूडेंट 2 है। स्टूडेंट नंबर 1 जगह के हवाले से बताएगा कि आई वुड लाइक टू कॉल पेरिस प्लीज़, मैं पेरिस जो है कॉल मिलाना चाहता हूँ, ठीक है। ये जुमला यहाँ तक सबके बारे में सेम होगा, यहाँ से फिर जगह चेंज हो सकती है, यहाँ पर पेरिस के हवाले से यहाँ पर टोक्यो, यहाँ पर फिर रोम, फिर रियो डी जेनेरियो, फिर कराकस, फिर मॉस्को, फिर कैरो, ठीक है। तो इस हवाले से अगर मुझे टोक्यो कॉल मिलाना होगा तो मैं क्या कहूँगा, आई वुड लाइक टू कॉल टोक्यो प्लीज़, ठीक है ना, इस तरह बोलूँगा। तो स्टूडेंट नंबर 2 जो कि ऑपरेटर है, वो ऑपरेटर का जो है क्वेश्चन करेगा आपसे, वो कहेगा कैन यू स्पीक फ्रेंच, देखो यहाँ पर लिखा है इस हवाले से। अब पेरिस में जो ज़ुबान बोली जाती है ना वो फ्रेंच है, तो ये कह रहा है कि कैन यू स्पीक फ्रेंच, क्या आप फ्रेंच बोल सकते हैं, तो जवाब में आपने यस, यस जो है यस के साथ आपने जवाब देना है, यस आई कैन, हाँ मैं बोल सकता हूँ। ये बाकी के जो है आप लोग खुद प्रैक्टिस करें, मैं चलो एक जो है ये फर्स्ट वाला मैं कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए। अब इसमें जो है 2 बंदे हैं, एक कहेगा इस तरह आई वुड लाइक टू कॉल, पेरिस की जगह क्या लगाएगा, टोक्यो लगाएगा, प्लीज़ इस तरह बोलेगा। स्टूडेंट नंबर 2 जापानीज़ के हवाले से सवाल करेगा कैन यू स्पीक जापानीज़, क्या आप जापानीज़ बोल सकते हैं, जापानीज़, तो वो बोलेगा यस आई कैन, ठीक है। तो ये बाकी आप लोग ख़ुद पर होमवर्क में लिखे, सही है ना, ये आप लोगों का होमवर्क है, असाइनमेंट है, कॉपी में लिखना है। री एंट्री नंबर 3, प्रेजेंट कंटिन्यूस क्वेश्चंस विद व्हाट, मैंने आप लोगों के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस शेयर किया है, ठीक है। तो सवाल आप लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही करना है, लेकिन व्हाट का इस्तेमाल करके सवाल करना है, एंड आंसर्स, और उसका जवाब भी फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में देना है। स्टूडेंट नंबर 1, तो देखो आस्क एंड आंसर क्वेश्चन इस तरह होता है, ये पाला, पाला जो है लड़की का नाम है और ब्राज़ील जगह का नाम है। तो स्टूडेंट नंबर 1 इस तरह से सवाल करेगा व्हाट इज़ पाला डूइंग, पाला क्या कर रही है, ठीक है ना। पाला के हवाले से अब यहाँ पर जीनू का नाम होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जीनू है, तो मैं बोलता व्हाट इज़ जीनू डूइंग, जीनू क्या कर रहा है, सही है। यहाँ पर देखो हसन है, व्हाट इज़ हसन डूइंग, व्हाट इज़ अडेला डूइंग, व्हाट इज़ तोशियो, ये मैं वैसे आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये बाकी आप लोग इस तरह से प्रैक्टिस करोगे, बस सिर्फ नाम चेंज करोगे, ठीक है, बाकी जुमला वही है। तो स्टूडेंट नंबर 2 जवाब देगा शी इज़ कॉलिंग ब्राज़ील, शी इज़ कॉलिंग ब्राज़ील। अगर यहाँ पर मैं जीनू के हवाले से ये मैं कर देता हूँ, स्टूडेंट नंबर 1 कहेगा व्हाट इज़ जीनू डूइंग, तो स्टूडेंट नंबर 2 कहेगा ही, अब ये तो लड़का है ना, ही इज़ कॉलिंग ब्राज़ील की जगह क्या लिखेंगे हम, इटली, इज़ कॉलिंग इटली, ठीक है ना। तो ये आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, दोनों आसान है, बस आप लोग घर में फिर ये ख़ुद जो है होमवर्क कॉपी में लिखते हैं या फिर अपने आप के साथ प्रैक्टिस करते हैं, सही है, या ग्रुप में आप इसको जो है डिस्कस करते हैं, स्क्रीनशॉट शेयर कर दें और फिर एक दूसरे के साथ कन्वर्स करें इसके ऊपर, ठीक है। प्रेजेंटेशन नंबर 4, कैन स्टेटमेंट्स विद ही स्लैश शी, देखो कैन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी है कि कैन किसे कहते हैं, कैन इज़ अ मॉडल एक्सिलरी वर्ब, ये हमारे पास एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है जो कि क्या शो करता है, ये हम क्वेश्चन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ये एबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आई कैन पुश यू, मैं आपको धक्का दे सकता हूँ, तो यहाँ पर ये कैन क्या शो करता है, एबिलिटी, एबिलिटी काबिलियत शो कर रहा है, ठीक है ना, कि मुझ में ये एबिलिटी है, ये पावर है कि मैं आपको धक्का दे सकता हूँ। और क्वेश्चन के लिए भी हम कैन लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मिलानी इज कॉलिंग द यूनाइटेड स्टेट्स, अब मिलानी कहाँ पर कॉल मिला रही है, यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है ना, यूएसए, अमेरिका।
شی کین اسپیک انگلش، وہ انگلش بول سکتی ہے. دیکھو یہاں پر ایبلٹی شو کر رہا ہے، صحیح ہے نا. کین. مائک از کالنگ میکسیکو، مائک کہاں پر کال ملا رہا ہے؟ وہ ویسے یہ کین کا استعمال ہے، ٹھیک ہے نا، عام جملے ہے. تو میکسیکو کال ملا رہا ہے. اینڈ ہی کین اسپیک اسپینش، اور وہ اسپینش بول سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے یہ پھر سے آپ لوگوں کا کام ہے اسکل بلڈنگ، مہارت حاصل کرنا. میک سینٹینسز، آپ لوگوں نے جملے بنانے ہیں. ملانی سلیش دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ ڈبل سلیش انگلش. ٹھیک ہے نا، یا انگلش ہے صحیح، لاسٹ میں ایچ لگا لو پھر آپ لوگ. ملانی از کالنگ دا یونائٹڈ اسٹیٹس، آپ لوگوں نے یہ جو بیچ میں ہے نا سلیش، اس کے بیچ آپ لوگوں نے از کالنگ لگانا ہے. اب یہاں پر اڈیلا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کہنا ہوگا؟ اڈیلا از کالنگ میکسیکو. ٹھیک ہے نا، اس طرح بولنا ہے. تو یہاں پر اب سلیش ہے تو ملانی از کالنگ دا یونائٹڈ اسٹیٹس. اب آگے سے آپ لوگوں نے کیا بولنا ہے؟ انگلش ہے نا، تو آپ لوگوں نے اس طرح بولنا ہے شی کین اسپیک انگلش. ٹھیک ہے نا، آسان ہے. یہ پہلا والا میں بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ باقی آپ پھر بنا لیں. تو دیکھو وہی بات ہے، اسی طرح ہی میں کروں گا. اڈیلا، اب یہاں پر ملانی تھی تو میں یہاں پر اڈیلا لگا رہا ہوں. اڈیلا از کالنگ، وہی بات ہے، دا یونائٹڈ اسٹیٹس کی جگہ میں میکسیکو لکھوں گا. اڈیلا از کالنگ دا میکسیکو. اور شی کین، اڈیلا بھی لڑکی ہے نا، تو شی کین اسپیک تک، اور پھر انگلش کی جگہ میں اسپینش لگاؤں گا کیونکہ یہاں پر اسپینش ہے. تو بالکل آسان ہے، یہ آپ پھر پریکٹس کر لیں. پریزنٹیشن نمبر 6، کین. یہ نو کویسچنز، کین کے ساتھ سوال ہے اور جواب یس یا نو کے ساتھ ہے. اور افرمیٹو شارٹ آنسرز ود ہی سلیش شی. افرمیٹو کا مطلب ہے مثبت، جو جواب ہوگا وہ مثبت ہوگا. دیکھو یہ مثبت ہے، سادہ جواب ہے. ٹھیک ہے نا، ہی یا شی کے ساتھ. کین کرسٹینا اسپیک اسپینش، کیا کرسٹینا اسپینش بول سکتی ہے؟ یس شی کین، ہاں وہ بول سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں نے یہاں پر خود پریکٹس کرنا ہے، آسان ہے. ٹھیک ہے. ووکیبولری بلڈنگ نمبر 7، لک ایٹ ایچ پکچر. اب ہر پکچر کو دیکھو. آسک اینڈ آنسر کویسچنز ایز ان پریزنٹیشن نمبر 6. جس طرح سے آپ لوگوں نے یہاں پر دیکھو یہاں پر پریکٹس کیا. سوال کریں گے بندے کے بارے میں، پھر جواب دو گے. ٹھیک ہے نا. اور ان سب کے جو ہیں نامز نہیں لکھے ہیں، تو یہ آپ پریویس سلائیڈز میں جا کر یہ پھر خود دیکھ لیں. اور اگر ویسے آپ پھر خود سے نام لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل آپ اس کو جو ہے باب کا نام دے دو، اس کو جو ہے ٹٹ کا نام دے دو، اس کو کرسٹینا کا. بس ایگزامپل کویسچن بناؤ کہ کین. اب یہ فار ایگزامپل میرے خیال سے ٹٹ ہے، میں نے ٹٹ لگایا، تو آپ کہو کہ کین ٹٹ اسکی. سوری یہ اسکی نہیں ہے، یہ اسکیٹنگ ہے، صحیح نا، اسے اسکیٹنگ کہا جاتا ہے. کین ٹٹ اسکیٹ. یہ اسکی ہے، یہ اسکیٹ ہے، اور یہ سوئم ہے، یہ ڈرائیونگ ہے، اور یہ ڈانس ہے، اور یہ سنگنگ ہے، اور یہ پلینگ ساکر ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے پھر آپ لوگ یہ جملے بناؤ. اس طرح سے دیکھو یہاں پر ہے ایگزامپل، کین کرسٹینا اسپیک اسپینش. تو یہاں پر تو ویسے اسپیکنگ کے حوالے سے سوال ہے، لیکن یہاں پر دیکھو یہ تو کچھ اور ہی کر رہے. تو آپ کہو گے کہ کین باب سوئم. ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ سے آگے سے دوسرا پتہ جواب دے گا، یس ہی کین. ٹھیک ہے، بالکل آسان ہے. اب ری انٹری نمبر 8، میک سینٹینسز فرام دیز ورڈز. ان الفاظوں سے آپ لوگوں نے جملے بنانے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں آپ لوگ، ایک اسپیک ہے، دوسرا کین ہے، نیچے گلوریا، پھر اسپینش، پھر ڈاٹ، پھر کویسچن مارک. دیکھو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک تو اس سے ہم سوالیہ جملہ بنائیں گے کیونکہ کویسچن مارک لگائے. دوسرا اس سے ہم پازیٹیو اسٹرکچر یا پازیٹیو سینٹینس بنائیں گے جس میں ڈاٹ لگتا ہے، سمپل سینٹینس. تو دیکھو میں اب کس طرح ہوگا. اب وہی بات سینٹینس کی بات آتی ہے، پہلے ہم نے سبجیکٹ لگانا ہوتا ہے. دیکھو سبجیکٹ، پھر ورب، یہ ایگزیلری ورب ہے، ماڈل ایگزیلری ورب، پھر دوسرا مین ورب. ٹھیک ہے نا. پھر اسپینش. تو یہاں پر دیکھو گلوریا، میں نے گلوریا لگایا، پھر کین لگایا، پھر اسپیک لگایا. گلوریا کین اسپیک، گلوریا بول سکتی ہے کیا؟ اسپینش. اور لاسٹ میں ڈاٹ.
تو یہ ایک پازیٹیو جملہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا، مثبت جملہ کہ گلوریا اسپینش بول سکتی ہے. اب سوالیہ کس طرح کریں گے؟ تو سوالیہ یہ کین کو ہم آگے لگائیں گے کیونکہ سوال کر رہے ہیں نا. کین گلوریا اسپیک اسپینش؟ آیا گلوریا اسپینش بول سکتی ہے؟ تو یہ باقی جملے آپ خود ٹرائی کر دیں. چلو یہ والا جو ہے میں ٹرائی کر دیتا ہوں. از پیرس نمبر ان ورڈ دا. تو یہ دیکھو میں ورڈ سے سوال کر رہا ہوں. ورڈ از دا نمبر ان پیرس. واٹ از دا نمبر ان پیرس؟ یہ اس طرح سے آپ لوگوں نے باقی کرنے ہیں. صحیح ہے، بالکل آسان ہے، آپ ٹرائی کریں. اب یہ پڑھتے ہیں پروننسیشن نمبر 11. ریپیٹ دیز سینٹنسز. یہ جملے ریپیٹ کرے. اسٹریس کین ان شارٹ آنسر. جو کین ہے نا ان پر جو ہے آپ لوگوں نے اسٹریس دینا ہے، زور دینا ہے. جیسے کہ یس آئی کین، کین اس طرح سے اسٹریس کرنا ہے ان شارٹ آنسر. ڈونٹ اسٹریس کین ان دا کوشچن اور دا فل آنسر. جب فل آنسر ہوتا ہے وہاں پر آپ لوگوں نے کین پر اسٹریس نہیں دینا. جیسے کہ یہاں پر ایک فل آنسر ہے آئی کین فکس دا کار، ٹھیک ہے. جب شارٹ آنسر ہوتا ہے اس میں آپ لوگوں نے اسٹریس کرنا ہے، جیسے کہ یس آئی کین یہاں پر. اور جو کوشچن ہوتے ہیں اس میں بھی آپ لوگوں نے کین پر اسٹریس نہیں لگانا. جیسے کہ کین ہی آنسر دا کوشچن، اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے. کین ہی آنسر دا کوشچن اس طرح نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ یہ باتیں تھی، صحیح ہے. اچھا ابھی آپ جیسے جیسے میں پڑھتا ہوں آپ اپنے ساتھ میرے پیچھے پیچھے پڑھے، صحیح ہے نا. کین یو اسپیک انگلش؟ کین یو اسپیک انگلش؟ یس آئی کین. آئی کین اسپیک انگلش. آئی کین اسپیک انگلش، ٹھیک ہے نا. دیکھو یہ تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا کہ یہ جو لائن ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ آپ لوگوں نے ایک ہی ردم میں، ایک ہی آواز میں بولنا ہے. جیسے یہاں پر یہ لائن اوپر جا رہی، یہاں پر یہاں سے یہاں تک، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ای این جی ہے اس پر آپ لوگوں نے اسٹریس ڈالنا ہے، آواز کو اونچا کرنا ہے. تو یہ پھر آپ لوگ خود پریکٹس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کین ہی اس طرح دیکھو آئی کین اسپیک انگلش. یس آئی کین اس طرح. کین ہی آنسر دا کوشچن؟ یس ہی کین. He can answer the question. ٹھیک ہے. Can they speak Spanish? Yes they can. They can speak Spanish. Can they go to the lake? Yes they can. They can go to the lake. یہ تو آسان ہے نا، آپ لوگوں کو آتے بھی ہوں گے. کیا وہ کوشچن کا جواب دے سکتا ہے؟ ہاں دے سکتا ہے، وہ کوشچن کا جواب دے سکتا ہے، ٹھیک ہے. کیا وہ اسپینش بول سکتے ہیں؟ ہاں وہ بول سکتے ہیں، وہ اسپینش بول سکتے ہیں. Can they go to the lake? کیا وہ جھیل جا سکتے ہیں؟ ہاں وہ جا سکتے ہیں. They can go to the lake. وہ جیل جا سکتے ہیں. Can you fix the car? کیا آپ گاڑی کا جو ہے مرمت کر سکتے ہیں؟ Yes I can. I can fix the car. میں گاڑی کا مرمت کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگ پھر تلفظ کا جو ہے پریکٹس کر لیں. Presentation number 12. Preposition from. دیکھو from کسے کہتے ہیں؟ یہ ہمارے پاس ایک preposition ہے جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں جب ہم ایک جگہ سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کے لیے. so it talks about the coming or belonging place. okay, for example ایک بندہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے؟ میں پشاور سے ہوں، پشاور پاکستان سے، تو میں فرام لگاؤں گا، ٹھیک ہے نا. کارلوس از فرام میکسیکو. وہ کہاں سے؟ یہ جو سے ہم اردو میں بولتے ہیں نا تو یہ فرام کا لفظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. کارلوس از فرام میکسیکو. کارلوس میکسیکو سے ہے، تو اس طرح ہی از میکسیکن، وہ میکسیکن ہے. یہ آپ لوگوں کے جو ہے آپ لوگوں کو ایک چارٹ دیا گیا ہے. یہاں پر نیم ہے، یہاں پر کنٹری ہے اور یہاں پر نیشنلٹی ہے. تو ہر نیم کے سامنے اس کی جو ہے کنٹری اور پھر نیشنلٹی ہے، صحیح ہے. چلیے یہ پڑھتے ہیں. کارلوس ناوا جو کہ میکسیکو سے تعلق رکھتا ہے اور وہ کیا ہے؟ میکسیکن. توشیو ایٹو جاپان سے تعلق رکھتا ہے، جاپنیز بولتا ہے، صحیح ہے نا. یا پھر وہ جاپنیز ہے، نیشنلٹی اس کی جاپنیز ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ رائفل مارٹینز ہے، صحیح ہے، رائفل مارٹینز. تو یہ اسپین سے تعلق رکھتا ہے اور اسپینش اس کی نیشنلٹی ہے. ملینا پاپس. ملینا پاپس جو ہے گریس یونان سے ہے اور گریک نیشنلٹی ہے اس کی. لی چان. لی چین اور لی چان جو کہ چائنا سے ہے، چائنیز اس کی نیشنلٹی ہے، قومیت. پالا گومیز جو کہ برازیل سے ہے اور برازیلین ہے. حسن زیاد ہے اور حسن زیاد، ٹھیک ہے، حسن زیاد، ٹھیک ہے. ایجپٹ سے ہے جو کہ ایجپشن ہے، مصری، ٹھیک ہے نا.
ٹام لوگن یونائٹڈ اسٹیٹس سے ہے جو کہ امریکن ہے. تو اب اس کے حوالے سے ہم نے جملے بنانے ہیں, ٹھیک ہے نا. کس طرح سے؟ جس طرح یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جملے ہم نے بنائے ہیں. تو یہاں پر آپ لوگوں کو ایک اسائنمنٹ بھی دیا ہے کہ میک سینٹینسز, آپ لوگوں نے جملے بنانے ہیں ایز ان پریزنٹیشن نمبر 12, جس طرح سے پریزنٹیشن نمبر 12 میں ہم نے جملے بنائے. تو یوز انفارمیشن ان دا چارٹ, یہ جو معلومات ہے چارٹ میں یہ استعمال کریں. کس طرح سے میں آپ لوگوں کو ایک جملہ کر کے دیتا ہوں. یہ کارلوس والا تو آلریڈی ہو چکا ہے, یہ توشیو والا میں بتا دیتا ہوں. اس طرح توشیو ایٹو از فرام, کہاں سے ہے؟ جاپان, ٹھیک ہے. بعض لوگ جاپان بھی بولتے ہیں لیکن میں جاپان بولتا ہوں, ٹھیک ہے. سو توشیو ایٹو از فرام جاپان, ٹھیک ہے. تو جاپان سے تو پھر کیا ہو گیا؟ ہی از جاپنیز, ٹھیک ہے نا. یہ تو کارلوس کے حوالے سے تھا نا, تو میں توشیو کے بارے میں پوچھوں گا. یہ بس آسان ہے, ٹھیک ہے. چارٹ میں دیکھو اور جملہ بناؤ. اچھا آگے جاتے ہیں. پریزنٹیشن نمبر 9, کین کوشچنز اینڈ آنسرز ود دے, ٹھیک ہے. سوال کین کے ساتھ ہے اور جواب دے کے ساتھ ہم دیں گے. کین دے سویم, کیا وہ دونوں تیر سکتے ہیں؟ یس دے کین, ہاں وہ تیر سکتے ہیں. کین دے ڈانس, کیا وہ ڈانس کر سکتے ہیں؟ یس دے کین بٹ ناٹ ویری ویل, لیکن اچھی طرح سے نہیں کر سکتے. کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں پکچر میں یہ اس کی باڈی مکمل شریولنگ کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے یہاں پر لکھا ہے کہ ڈانس تو کر سکتے بٹ ناٹ ویری ویل, لیکن اچھی طرح سے نہیں کر سکتے. اب یہاں پر دیکھو دے ہم کس کے لیے لگاتے؟ دے دو لوگوں کے لیے لگاتے ہیں نا, تو اس لیے سب پکچرز میں ایک سے زیادہ لوگ ہیں تو دے لگائیں گے, صحیح ہے نا, سوال کے ساتھ. آج کے آنسر کویشچن ایز ان پریزنٹیشن نمبر 9, جس طرح یہاں پر پریکٹس کیا یہاں پر بھی کریں گے. تو یہ پہلا والا میں کر رہا ہوں, باقی والے آپ کر لیں, صحیح ہے. کین دے اسکی, کیا وہ اسکی کر سکتے ہیں؟ یس دے کین بٹ ناٹ ویری ویل. دیکھو پیچھے اس نے جو ہے گرا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اسکی نہیں کر سکتا. یہ باقی آپ دیکھ لیں, آسان ہے نا. یہ کر سکتے ہیں لیکن اچھی طرح سے نہیں, اور یہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, سنگنگ. اچھا, ری انٹری نمبر 14, پریزنٹ کنٹینیوز یس نو کویشچنز اینڈ افرمیٹیو شارٹ آنسرز, ٹھیک ہے نا. افرمیٹیو کا مطلب ہے مثبت, وہی بار بار چیزیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں, آپ لوگ سیکھیں, ٹھیک ہے نا. آج کے آنسر کویشچنز, ایگزامپل دیا ہے آپ لوگوں کو کہ سوال اور جواب آپ لوگوں نے کس طرح بنانے ہیں. ایگزامپل یہ ہے. اسٹوڈنٹ نمبر 1 پوچھے گا, دیکھو, آر لیسا اینڈ جوائس اسٹڈینگ میتھ. دیکھو اس کے ہاتھ میں میتھ ہے نا, تو دیکھو 7 9 تو میتھ ہے. تو سوال آپ لوگ کرو گے پکچر کے حساب سے کہ کیا لیسا اور جوائس میتھ اسٹڈی کر رہے ہیں؟ یس دے آر. دیکھو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں پر اس طرح نہیں کہو گے کہ یس دے کین, کیونکہ کین کے ساتھ میں نے سوال ہی نہیں کیا, میں تو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے ساتھ سوال کر رہا ہوں, آر کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. از ایلینار ڈرائیونگ دا کار, کیا ایلینار گاڑی ڈرائیو کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا. کیا ایلینار ڈرائیو کر رہی ہے گاڑی کو, صحیح ہے. یس شی از, ہاں وہ کر رہی ہے, ٹھیک ہے. اس طرح دیکھو. اب یہ باقی جو ہے آپ لوگ خود کریں. یہ والا, یہ تو 5واں نمبر ہے, میں یہ فرسٹ والا کرتا ہوں, ٹھیک ہے, باب کے بارے میں. تو میں پوچھ رہا ہوں کہ از باب اسکینگ, تو آپ لوگوں نے پھر یہ جو ہے آئی این جی لگانا ہوگا اسکی کے ساتھ. ایس کے ڈبل آئی اور این جی, تو دیٹ بیکمز کیا کہتے ہیں, اسکینگ. تو میں پوچھوں گا کہ از باب اسکینگ, ٹھیک ہے. از باب اسکینگ ان دا سنو آپ لگا لو, بٹ ٹھیک ہے. یا پھر سمپلی آپ کہو گے کہ از باب اسکینگ, تو جواب میں کیا ہوگا؟ یس ہی از, ہاں وہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ باقی آپ لوگ خود کریں. باب ٹٹ کے حوالے سے پھر تیسرا نمبر ہے, باب کے حوالے سے, پھر جوائس کے حوالے سے, پھر مسٹر اینڈ مسز ینگ کے حوالے سے, اور سیم کے حوالے سے. یہ اسکیٹنگ ہے, یہ سوئمنگ ہے, یہ کیا ہے, یہ سنگنگ ہے, سوری. اور اوپر جو ہے یہ پینٹنگ ہے, اور یہ ڈانسنگ ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگ یہ خود پریکٹس کر لیں.
اب لسننگ چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ویسے بھی میں آپ لوگوں کو کرواؤں گا انشاءاللہ اگر ٹائم رہا تو، ورنہ میں تو آپ لوگوں کے ساتھ اس سے بھی اچھے لسننگ شیئر کروں گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ میں دیکھتا ہوں اگر مجھ سے ہو سکا تو میں ریڈنگ جو ہے لسننگ کرواؤں گا، اور اگر نہیں ہوا تو میں آپ لوگوں کو آئلٹس کی ایڈوانس لسننگ بھیجوں گا جو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے. تو اس پر پھر آپ لوگ پریکٹس کر سکتے ہیں. اب رائٹنگ ہے، رائٹنگ دیکھیں. رائٹ اباؤٹ 5 of the people in presentation number 12. Write 3 sentences about each person. Look at the examples. دیکھو یہ جو آپ لوگوں نے پریزنٹیشن نمبر 12 پڑھا ادھر، تو ان لوگوں کے حوالے سے ہر ایک کے اوپر آپ لوگوں نے 3 جملے لکھنے ہیں. کس طرح؟ اس طرح دیکھو، اس طرح آپ لوگوں نے جملہ نکلا ہے کہ کارلوس از فرام میکسیکو، کارلوس میکسیکو سے ہے. ہی از میکسیکن، یہ دوسرا جملہ. ہی کین اسپیک اسپینش، یہ تیسرا جملہ. تو ہر ایک کے بارے میں آپ لوگوں نے یہ 3 جملے لکھنے ہیں. پھر پالا از فرام برازیل، دیکھو ادھر ہے نا، سب آسان ہے. دیکھو پالا کہاں سے؟ پالا گومیز از فرام برازیل، ٹھیک ہے. اور میں کیا کہوں گا؟ شی از برازیلین اینڈ شی کین اسپیک برازیلین، ٹھیک ہے. پالا از فرام برازیل، شی از برازیلین، شی از برازیلین اینڈ شی کین اسپیک پرتگیز. سوری میرے خیال سے برازیل میں پرتگیز جو ہے لوگ زبان بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پرتگیز ہے. اور یہ باقی آپ لوگ خود پریکٹس کر لیں. ٹام لوگن از فرام امریکہ، فرام دا یونائٹڈ اسٹیٹ، اور میں کہوں گا ہی از امریکن اینڈ ہی کین اسپیک امریکن، ٹھیک ہے نا. ہی کین اسپیک انگلش. امریکہ میں لوگ انگلش بولتے ہیں نا، تو اس طرح سے پھر آپ لوگ سوچ کے جملے بنایا کریں. یہ بس ویسے رائٹنگ ہے نا، رائٹنگ مین اسائنمنٹ ہے. اب یہ پڑھتے ہیں سائلنٹ ریڈنگ نمبر 17. کرسٹینا از کالنگ کولمبیا، کرسٹینا کولمبیا کو کال ملا رہی ہے. شی از ٹاکنگ ٹو دا آپریٹر، وہ آپریٹر کے ساتھ بات کر رہی ہے. کرسٹینا I'd like to call Bogota, Colombia, please. مجھے بگوٹا کولمبیا کال کرنا ہے پلیز. تو آپریٹر کیا کہتا ہے؟ واٹس دا نمبر پلیز، جو نمبر آپ ملانا چاہتی ہے وہ کیا ہے؟ تو کرسٹینا اٹ از 2723859. اس نے یہ جواب دیا. آپریٹر تھینک یو، جسٹ اے منٹ پلیز، آئی ایم ڈائلنگ دا نمبر. آپ کا بہت شکریہ، جسٹ اے منٹ، 1 منٹ صبر کرو پلیز، آئی ایم ڈائلنگ دا نمبر، میں ابھی یہ نمبر ڈائل کر رہا ہوں. صحیح ہے. تو یہ آگے سے لکھا ہے بز بز بز. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو فون ہے وہ رنگنگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں نے بعض اوقات دیکھا ہوگا کہ آپ کا فون جب میوٹ ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے وائبریشن پیدا کر رہا ہے، تو اس وائبریشن کو کیا کہتے ہیں؟ بز بز، ٹھیک ہے نا. آئی ایم سوری دیٹ نمبر از بزی، میں معافی چاہتا ہوں، وہ جو نمبر آپ ملانا چاہ رہی ہے وہ بزی ہے. کین یو کال لیٹر، کیا آپ تھوڑی دیر بعد کال کر سکتی ہیں؟ کرسٹینا یس آئی کین، ہاں میں کر سکتی ہوں. تھینک یو آپریٹر، آپ کا شکریہ آپریٹر، ٹھیک ہے. تو ابھی نیچے کچھ سوالات ہیں، آپ لوگوں نے بس اس کے جو ہے جوابات دینے ہیں. 2 کا میں دوں گا، باقی 4 کا آپ دو گے، صحیح ہے. اور پھر ادھر جو ہے کاپی میں لکھو گے، صحیح ہے. آنسر ایچ کوشچن یوزنگ یس، نو اور آئی ڈونٹ نو، ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے جواب دینا ہے ہر ایک سوال کا یا پھر یس کے ساتھ، یا پھر نو کے ساتھ، یا پھر آئی ڈونٹ نو کے ساتھ. مجھے پتہ نہیں ہے، اگر ایک چیز کا ذکر نہیں ہے اس لیٹر میں، سائلنٹ ریڈنگ میں، تو پھر ہم نے آئی ڈونٹ نو لگانا ہے نا. تو کویشچن نمبر 1 یہ ہے کہ از بگوٹا ان کولمبیا، کیا بگوٹا کولمبیا میں ہے؟ تو ظاہری بات ہے بالکل ہے، ادھر ہم نے بات کی یس، تو یہ یس ہے. از کرسٹینا کالنگ ہر فیملی، کیا کرسٹینا اپنی فیملی کو کال کر رہی ہے؟ تو یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یس بھی ہو سکتا ہے، نو بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم کہیں گے آئی ڈونٹ نو، مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنی فیملی کو کال کر رہی ہے، کس کو کال کر رہی ہے، صحیح ہے. تیسرا، کین دا آپریٹر اسپیک اسپینش، کیا آپریٹر اسپینش بول سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ آپ لوگوں نے جواب دینا ہے. از دا نمبر ان بگوٹا بزی، جو نمبر بگوٹا میں ہے وہ مصروف ہے، وہ آپ لوگوں نے جواب دینا ہے. کین کرسٹینا اسپیک ٹو بگوٹا ناؤ، کیا کرسٹینا بگوٹا سے اب بات کر سکتی ہے؟ تو یہ بھی آپ لوگوں نے جواب دینا ہے، آسان دیں.
کین کرسٹینا کال لیٹر، کیا کرسٹینا بعد میں کال کر سکتی؟ یہ بھی آپ لوگوں نے جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا لیکچر، میرے خیال سے جو بھی تھا لیکچر، لیکن یونٹ نمبر 5 تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ لوگ سیکھیں اور پریکٹس کریں۔ اللہ حافظ۔